اب جب علم لگا تو اب ان کو بھی جو اپنے اپنے قلعے کی دیواروں سے پہلے یہ اتنے کہتے تھے آئے نیچے تو لشکر اسلام خدا حافظ کہہ کے آ جاتا. اب جب آئے ہیں تو اب پھر انہوں نے سمجھ لیا کہ اب وہ پہلے والی بات نہیں. اب مختصر کریں وہ مرحب کا بھائی حارث جو ہے وہ آتا ہے پہلے. تو حارث جب تحت ایک ہو گیا تو اس کے بعد جیسے کہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں انتر بھی آیا. تو اب جب دو بھائی مارے گئے مرحب کے تو اب اس کو بہت جوش اور بڑے غصے کے ساتھ وہ آیا. جب وہ آتا ہے اس انداز سے کہ ظاہر دو بھائی مارے جائیں اور اب جو آیا تو اس نے آ کے رجس پڑھا ہے. رجس کیا ہوتا ہے جیسے آپ سنتے رہتے ہیں آج کل بھی ہوتا ہو جی میں یہ کر دینا وہ کر رہا وہ بھی آیا ہے اسی طریقے سے. اب اس نے آگے کیا کہا اس کا رجس کیا تھا کہتا ہے کب عالمت خیبر انی مرحب شاہ کی صلاح بطل مجرب. وہ کہتا ہے سارا خیبر جانتا ہے خیبر کی در و دیوار جانتی ہے کہ میں مرحب ہوں. جب یہ کہا تو مولا نے کیا کہا مولا کا ذرا رد سنیں. فرماتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا زرگام اجامل ولیس کسرا. میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا. اب جب اس نے یہ سنا تو ایک مرتبہ لرزا واپس ہو گیا. اب کہتے ہیں تاریخوں میں ہے ایسی بات کہ شیطان اس کو ملا اس نے کہا ادھر اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا. کیوں کہا کہ میری ماں نے کہا تھا کہ جس کا نام حیدر ہو اس سے نہ لڑنا. لیکن ایک اور طرح سے بھی میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ شیر نے اس کو نگل لیا ہے. اس نے اپنی ماں سے سنایا تھا. اس نے کہا کہ پھر دیکھ جو حیدر ہو اس سے نہ لڑنا. اب جب اس رجس کو سن چکا مولا سے تو اب واپس اس نے کہا نہیں بڑے حیدر ہوتے ہیں بڑے تم کیوں جا رہے ہو. اب برگلا دی اس نے اب پھر واپس آیا. لیکن اب جو آیا تو پہلے ایک خوف پہنا ہوا تھا ایک ضلع تھی. اب حفاظتی بندوبست کر کے آیا. اب ایک خوف کے اوپر ایک اور خوف ڈالا ایک ضلع کے اوپر ایک اور ضلع ڈالی. دو تلواریں بھی ساتھ لے لی نیزے بھی دو لے لیے. اب جو ہے اس طریقے سے جب وہ آیا تو اب مولا نے ایسا وار کیا ہے تو میں کہوں گا کہ وہ دو چیزیں لے کے آیا تھا. دو فوج دو زرے دو تلواریں. مولا نے کہا جب تم ہر چیز دو لے کے آئے ہو تو آج تمہیں بھی میں ایک بھی رہنے دوں گا تجھے بھی آج دو ہی کر دوں گا. اب جب آیا تو مولا نے واقع ایسا تلوار کیوں یہ قوت پروردگار ہے یہ علی حیدر کرار ہے. ایسی ضرب لگی کہ اس کے خوف کو چیرتی ہوئی اس کے جبڑوں کو توڑتی ہوئی اور اس کی زرہ کو کاٹتی ہوئی اس کے گھوڑے تک پہنچی. اب وہ گرا اور اب فوج بھی اس بندر بچ گئی. اب جو بھاگے ہیں اپنے اس قلعے کے دروازے کو بند کرنے کے لیے تب مولا بھی ان کے پیچھے اور فوج بھی آئی. تو اب اس وقت بھی جھڑپ ہونی شروع ہو گئی. اب ایک نے ماری ضرب ایسی کہ مولا کے ہاتھ سے جو ڈال پکڑی جو نیچے گر گئی. بس ڈال کر گرنا ایک کہتے دوسرا آیا وہ اس کو اٹھائی اور بات کھڑا ہوا. اب یہ دیکھنا تھا بس میرے مولا کا جلال آ گیا. تو اب قوت پروردگار کو جگا لایا اور اس ید اللہ ہاتھوں نے اس اہلی درد نے جب اپنی انگلیوں کو پیوست کیا تو وہ دروازہ مولا کے ہاتھوں پر آیا اور مولا نے اسی کو ڈھال بنا کر لینا شروع کر دیا. تو اب فتح جو اس نے قدم چومے تو اب جب یہ جھکا گیا تھا نا
اس کے دونوں ہاتھوں پر اللہ فتح دے گا. تو یہ ہے کہ وہ مرحب بھی مارا گیا اور قلعے کا یہ دروازہ بھی مولا کے ہاتھوں میں آ گیا. اب یہ کتنا وزن تھا اس کا اور کتنا کہتے ہیں کہ اتنا وزن تھا کہ جب جنگ ختم ہوئی تو 90 صحابی مل کر اس در کو اٹھانے چاہتے تھے لیکن اٹھا نہیں سکے. یہ آخری در تھا اور اتنا بڑا یہ دروازہ تھا. اب یہ دیکھیے انہوں نے کیا کیا ہوا تھا, انہوں نے خندق کھودی ہوئی تھی اور خندق کہتے ہیں کہ خندق اتنی بڑی تھی کیونکہ خندق کھودتے تھے تاکہ گھوڑا پار نہ کر سکے. تو اب مولا نے کیا کیا, اسی در کو لیا اور کہتے ہیں کہ جب رکھا ہے اس میں تو دروازہ ٹوٹا تھا تو اب کبھی وہ اس کو اس طرح لے کے آتے ہیں تو یہ سارا 1600 کا لشکر, آؤ بھائی آ جاؤ, جو تمہارا کام ہے میں نے اپنی ڈیوٹی کر دی ہے, جو تمہارا کام ہے مالک دن جمع کرنا, تمہارا کام ہے تو تم اپنی ڈیوٹی کرو. اور جب اس طرف آئے تو اب ایک نے کہا یا رسول اللہ یہ علی جو ہے جو خندق ہے وہ بڑی کہہ رہی ہے, علی کس پر کھڑے ہیں, علی کس پر کھڑے ہیں. کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے, یہ مجھے تو لگتا ہے کہ ہوا میں کھڑے ہیں. کہا یہ جبریل کے پروں پر علی کھڑے ہیں. تو یہ ہے وہ علی کہ جنہوں نے, بخاری میں بھی ہے دوسری میں بھی, حضرت عائشہ کی روایت ہے, کہتی ہیں کہ خیبر کی فتح سے پہلے ہم نے کبھی کو 2-3 دن مسلسل پیٹ بھر کے کھجوریں بھی نہیں کھائی تھی. تو یہ علی کی تلوار کا صدقہ ہے کہ اتنا مال وہاں سے ملا, اتنی کھجوریں اور وہ اجناس وہاں سے ملی کہ اتنا ان کے حصوں میں آیا. تو اب کہتے ہیں, اب یہاں پر ایک اور ہے بات کہ مولا علی کو 2 برابر ملے ہیں, ایک تو خود صفائی کی حیثیت سے, دوسرے اس کو فتح کی ہے, یہ تو حیثیت سے. لیکن ظاہر ہے کہ بڑے بڑے مقرر حضرات سوچتے رہتے ہیں, انہوں نے اس سے سوچا بڑا اچھا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سپاسلار ہونے کی وجہ سے ملا ہے, بلکہ اس لیے ملا ہے کہ فقہ اسلامی میں ہم پڑھتے نہیں کہ عورت کو نہ مرد اور عورت کی مابعد کا معاملہ نہیں ہے, یعنی لڑکی کو ملتا ہے آدھا یا 1 اور لڑکے کو ملتا ہے 2, یعنی لڑکے کو ملتا ہے ڈبل. سمجھے آپ؟ اب جو حدیث کہی تھی کہ لأعطین رایۃ غدن رجلا, میں علم دوں گا جو مرد ہوگا, تو مرد کو 2 برابر ملتے ہیں, تو اس لیے ان کو 2 برابر نگرانی. کافی وقت ہو گیا تو جو ملا تھا وہ بھی کہتے ہیں کہ مولا علی نے بعد میں تسلیم کر دیا. تو جب گھر آئے ہیں تو باقی لوگوں کے گھروں میں اونٹوں میں اونٹ آئے, لیکن علی کے گھر میں ویسے ہی آئے ہیں. تو جناب زہرا نے کہا کہ یا علی باقی لوگوں کے گھروں میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے مارے غنیمت آیا ہے, تو فرمایا کہ میں اپنے گھر میں اللہ کی رضاؤں کو لے کر آیا. تو یہ اپنی سوچ ہے, اپنی فکر ہے. تو جب خیبر فتح ہو گیا تو حضرت علی کے بڑے بھائی جعفر وہ 15 سال کی جلاوطنی کے بعد حبشے سے واپس آئے, کیونکہ حبشے میں وہ گئے تھے تو وہ 7 ہجری کو واپس اسی موقع پر آئے. تو رسول اکرم نے جب دیکھا کہ جعفر آئے ہیں تو بڑے خوش ہوئے. جعفر کو دیکھ کر دوسرے پاک کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا جعفر میں اتنا خوش ہوں, تیرے آنے کی خوشی میں زیادہ خوشی مناؤں یا تیرے بھائی علی کے ہاتھوں سے خیبر جو دروازہ کھیلا اور خیبر کو فتح کیے ہے, اور تیرے آنے کی خوشی میں زیادہ خوشی کروں